فاتحہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة والشفيع الأمة المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله الدائمة الباقية على آله وغاصب حقوق ومنكر فضائلهم أجمعين من الليل هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله موسى. صلوات پڑھ دیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اے پروردگار عالم، قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں جو سورہ بقرہ کی بہت ہی مشہور مبارک آیت مبارکہ جہاں سے تیسرا جزء قرآن مجید کا شروع ہوتا ہے، اس سورہ مبارکہ کا نشان 256 ہے، جسے پروردگار عالم رسولوں کا تذکرہ، اللہ کی مقدس کا ذکر فرما رہا ہے. اور ارشاد ہو رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ میرے رسول ہے، میرے حبیب، یہ جن نبیوں کے اور جن رسولوں کے نام ہم نے لیے، یہ سب انہی نبیوں کے واقعات ہیں جن کو اللہ نے آپ کے لیے بیان فرما دیا. اور ان رسولوں میں کچھ ایسے ہیں کہ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، جیسا کہ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ نے ابھی پیغمبر اکرم سے مولا علی روایت فرما رہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو نبوت عطا فرمائی، اور ان کے درجات اور ان کے مراتب اور ان کی منزلتیں اور ان کے علاقے، ان کی تبلیغی حدود پروردگار عالم نے بیان فرما دی. ان 1,24,000 نبیوں میں سے اللہ نے کچھ کی شریعت عطا فرمائی جن کو صاحب شریعت نہیں کہا جاتا، کچھ وہ ہیں جن کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، کچھ وہ ہیں جن کو اللہ نے صحیفے عطا فرمائی، کچھ وہ ہیں جن کو اللہ نے کتابیں عطا فرمائی. کہ جو پورے صحیفے ہیں کہ جو اللہ نے جناب آدم سے لے کر کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کو عطا فرمائی. ان کی تعداد 110 بیان کی گئی کہ اللہ نے پورے نبیوں کو 110 صحیفے، وہ چھوٹی بڑی کتابیں، اس سے ملا کر کے اللہ نے جو نبیوں کو عطا فرمائی وہ ان کی تعداد 110. اور پھر کے ساتھ ہی ساتھ کچھ کو اللہ نے صاحب شریعت نبی بنایا. اور طریقہ یہ کہ جو پہلے صاحب شریعت نبی جو کتاب اللہ کا صحیفہ اور اللہ کی شریعت دے کر کے آئے، ان کو نوح کا صحیفہ کہا جاتا ہے. تو جناب نوح ہے جو پہلے صاحب شریعت نبی. اور پھر ظاہر ہے جناب
نوح کے زمانے کے حالات کچھ اور تھے، اور پھر جناب نوح اور جناب ابراہیم کے درمیان کے حالات کچھ اور، کافی زمانہ کا فاصلہ۔ اس وجہ سے پروردگار عالم نے جناب نوح کی شریعت کو پہلی شریعت قرار دیا، اور پھر جناب نوح کے بعد پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو صاحب شریعت دیا۔ تو جناب نوح اور جناب ابراہیم کے درمیان تقریباً 1000-1500 کا فاصلہ، مگر چونکہ کافی طولانی دور گزرا جناب نوح اور جناب ابراہیم کے درمیان جو زمانہ گزرا، تب جناب ابراہیم کو جو شریعت اللہ نے عطا فرمائی وہ جناب نوح کی شریعت کو ختم کر دیا۔ اب ان کی شریعت نہیں، جناب نوح کی شریعت الگ، جناب ابراہیم کی زمانے کی شریعت الگ۔ پھر جناب ابراہیم کے بعد جناب موسیٰ کو اللہ نے صاحب شریعت دیا۔ اب جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ کے درمیان میں کافی فاصلہ، تو اب جناب موسیٰ تشریف لے آئے تو جناب ابراہیم کی شریعت منسوخ ہو گئی، جو ان کے دور کے احکام تھے وہ الگ، اور جناب موسیٰ کے دور کے جو احکام وہ الگ۔ اور جناب موسیٰ کے بعد جو صاحب شریعت نبی گزرے وہ جناب عیسیٰ۔ اب یہ دیکھیں جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کے زمانے میں کافی فاصلہ۔ اب اللہ نے جناب عیسیٰ کو جو شریعت عطا فرمائی تو جناب عیسیٰ کو جو اللہ نے شریعت عطا فرمائی تو جناب موسیٰ کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ ان کے زمانے کے احکام کچھ اور تھے اور ان کے زمانے کے احکام کچھ اور تھے، لیکن اب جو آخری شریعت آئی ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ شریعت قیامت تک چلے گی، اس لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اب آپ کی بات کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، تو سب کی شریعتیں منسوخ ہو گئی، لیکن جو آخری نبی کی شریعت ہے، آخری نبی کی جو کتاب ہے، آخری نبی پر جو اللہ نے احکام نازل فرمائے، اللہ کے جانب سے جو کچھ ہدایتیں اور جو کچھ نصیحتیں، جو کچھ بھی اللہ نے اپنے رسول کو نازل فرمایا، وہ سب کا سب قیامت تک چلے گا۔ اب آپ کی شریعت ساری پچھلی شریعتوں کو منسوخ کرنے والی، اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو جناب موسیٰ کی شریعت میں تھا وہ آخری نبی کی شریعت میں نہیں ہے، جو جناب عیسیٰ کی شریعت میں تھا وہ آخری نبی کی شریعت میں نہیں ہے، جو جناب نوح کی شریعت میں تھا وہ آخری نبی کی شریعت میں نہیں ہے، جو جناب ابراہیم کی شریعت میں تھا وہ باتیں یہ آخری نبی کی شریعت میں نہیں ہے۔ تو ساری شریعتوں کو اس آخری نبی نے منسوخ کر دیا، اللہ نے منسوخ کر دیا، اور اسی وجہ سے کہ اللہ نے درجات بیان کر دیے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ میں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ سارے رسول ہیں جو 313 کی تعداد بتائی گئی ہے، یہ سارے سارے رسول ہیں، ان کی رسالت من جانب اللہ ہے، اللہ نے ان کو رسول بنایا ہے، رسالت عطا فرمائی ہے، اس نے کسی شک و شبہ گنجائش نہیں، مگر درجات سب کے یکساں نہیں۔ اللہ نے فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، منہم من کلم اللہ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی رسول ہیں کہ جن سے اللہ نے گفتگو کی ہے، کلیم اللہ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ آتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور جبریل امین کے ذریعے سے اللہ نے جناب عیسیٰ کی مدد فرمائی، تائید فرمائی۔ اس آیت مبارکہ پروردگار عالم نے گویا واضح کیا کہ رسول سب اسی کی جانب سے آئے، نبی سب اسی کی جانب سے آئے، کتابیں سب اسی کی جانب سے آئیں، مگر اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرما دی۔ وہ فضیلت کیا ہے کہ اللہ نے جناب عیسیٰ کو معجزات عطا فرمائے، اور جبریل جیسے ملک سے اللہ نے ان کی تائید کر دی، ان کی نصرت کر دی، ان کی مدد کر دی، اور
ایک بات اور ابھی اللہ نے بیان فرمائی اس آیت مبارکہ کے ذریعے کہ کلم اللہ منہم من کلم اللہ، کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن سے اللہ نے گفتگو فرمائی. تو گویا واضح ہو گیا فضیلت کا عنوان کیا نکلا کہ اللہ جن سے گفتگو کر لے وہ باعث فضیلت بنتا ہے. بھائی اللہ سے سب گفتگو کرتے یا نہیں کرتے؟ سب اللہ سے گفتگو کرتے. کیسے کرتے ہیں؟ تو یہ دیکھیے کہ وہ معصوم ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے گفتگو کرو تو نماز ادا کر لو. نماز پڑھو. یہ نماز میں کیا یہ بندہ اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے. تو یہ دیکھیے ہوتا ہے کہ انسان اپنے خدا سے گفتگو کرے، یہ فضیلت والی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ جس سے گفتگو کر لے یہ فضیلت والی بات ہے. اور اگر فضیلت کی بات نہ ہوتی تو پروردگار عالم قرآن مجید بیان نہیں کرتا کہ منہم من کلم اللہ، کہ کچھ ان میں سے ایسے بھی رسول ہیں جیسے اللہ نے گفتگو کی. اب کیسے گفتگو کی؟ یہ جناب موسیٰ کو اسی لیے کلیم اللہ کہا جاتا ہے. یعنی پروردگار عالم جناب موسیٰ کو کلیم کا لقب عطا فرمایا. کیسے گفتگو کی؟ تو تاریخ میں روایات میں ہے، قصص الانبیاء میں ہے، تاریخ انبیاء میں ہے کہ پروردگار عالم جب جناب موسیٰ سے گفتگو کرنا چاہتا تو وہ کوہ طور کو بلاتا تھا، اور کوہ طور پر ایک درخت تھا جس میں پروردگار عالم آواز پیدا کر دیتا تھا اور جناب موسیٰ سن لیا کرتے تھے. ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ایک اور سلوات پڑھے محمد والے محمد. منہم من کلم اللہ، رسولوں میں سے کچھ ایسے ہیں، اللہ والوں میں سے، اللہ کے فرستادہ افراد میں سے، اللہ کی جانب سے آئے ہوئے عادیوں میں سے، اللہ کی جانب سے آئے ہوئے رسولوں میں سے، اللہ کی جانب آئے ہوئے پیغمبروں میں سے کچھ ایسے بھی جن سے اللہ نے گفتگو فرمائی. کلم اللہ، کہ ان سے اللہ نے گفتگو فرمائی. کس انداز سے گفتگو فرمائی؟ کوئی درخت تھا کوہ طور پر، اور اس میں پروردگار عالم آواز پیدا کر دیتا تھا. تو اللہ علی کل شیء قدیر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جس چیز میں چاہتا ہے آواز پیدا کر دیتا ہے، گفتگو ہو جاتی ہے. اور اسی وجہ سے اللہ نے گویا سب کے الگ الگ درجات میں بیان فرما دیے. سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ کے ذیل میں کہ وہ جناب عیسیٰ کا مرتبہ کیا ہے، کس انداز سے ان کی مدد کی گئی، کیا کیا ان کو پروردگار عالم نے عطا فرمایا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جناب موسیٰ کی فضیلت بیان فرمائی کہ منہم من کلم اللہ، کہ رسولوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اللہ نے گفتگو فرمائی. تو اب یہ دیکھیں کہ کیسے گفتگو فرمائی؟ کہ وہ درخت کے ذریعے سے اللہ گفتگو کرتا تھا. تو اب یہ دیکھیں کلیم کیسے بن گئے؟ کیونکہ اللہ نے ان سے گفتگو فرمائی. تو اب یہ کوہ طور پر جناب موسیٰ سے پروردگار عالم نے گفتگو فرمائی. اور جب کسی نے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام موسیٰ سے گفتگو فرمائی تو درخت میں آواز پیدا کر گفتگو کی. اس کے گفتگو کرنے کا انداز ہے، جس میں چاہتا ہے درخت میں آواز پیدا کر دے، وہ چاہے تو کسی اور چیز میں آواز پیدا کر دے، اس کو کوئی روک تو نہیں سکتا ہے. اس پر وہ کسی کا تھوڑی چلتا ہے، وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. مگر اب یہ دیکھیے دان محترم کہ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے گفتگو کی تو درخت میں آواز پیدا کی، اور جب پیغمبر آخر الزمان سے گفتگو فرمائی تب درخت میں آواز نہیں پیدا ہوئی. اب درخت میں آواز نہیں پیدا ہوئی. اب کیسے آواز کس کے ذریعے لہجے میں گفتگو ہوئی؟ کہا علی کے لہجے میں گفتگو ہوئی. علی کے لہجے میں گفتگو ہوئی. اور یہ وجہ ہے کہ وہ جب کسی نے پوچھا کہ علی کے لہجے میں گفتگو کیوں ہوئی، خود نبی نے پوچھا کہ پروردگار یہ بتا کہ یہ گفتگو کرنے کا انداز عجیب ہے کہ یہ تو بول رہا ہے یا علی بول رہے ہیں. جب جناب خطیب مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور تمام کے تمام منزلوں کو طے کرتے ہوئے وہ ایک منزل آئی کہ وہ جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، کہ سدرۃ المنتہا پر وہ پیغمبر کے ساتھ جانے والا ملک سید الملائکہ وہیں ٹھہر گیا. یعنی جبریل آؤ نا میرے ساتھ. انہوں نے فرمایا سرکار ایک قدم آگے بڑھوں گا تو بالوں پر جل جائیں گے.
بس یہیں تک میری حد ہے، اس کے آگے مجھے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جناب ختمی مرتبہ اب سیقابہ اوسط مظاہرے بڑی تفسیریں جس کو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ اب یہ کہ پروردگار عالم جب اس منزل مقام پر اپنے نبی کو لے گیا، جس کے اس نے قرآن مجید کے سورہ اسراء میں بیان فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پروردگار عالم کی ذات والا صفات برکت والی جو اپنے بندے محمد کو راتوں رات منزل معراج میں لے گیا، اور تاکہ وہ اللہ کی بڑی نشانیوں کو دکھائے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ وہ اللہ کی بڑی نشانیوں کو دیکھے۔ اب یہ بڑی نشانی کیا ہے؟ بڑی آیت کی معنی نشانی، آج کل کو آیت اللہ سبھی بنے تو اس سے کم پر تو کوئی راضی نہیں ہے، اس سے کم پر تو کوئی راضی نہیں، لیکن اصل معنی آیت اللہ کے ظاہر قبلہ تشریف فرما ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ اگر آیت کے معنی نشانی لی جائے، آیت کے معنی علامت لی جائے، آیت کے معنی پہچان لی جائے، تو وہ چونٹی سے لے کر کے ملک تک یہ سب کی سب اللہ کی نشانیاں ہیں، جس کو پروردگار عالم قرآن مجید میں مختلف انداز بیان کر وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے تمہارا جاگنا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے تمہارا چلنا پھرنا ہے، اللہ کی نشانیوں میں تمہارا سانس لینا ہے، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لیکن اصل آیت اللہ کیا ہے کہ جو جس کے ذریعے سے اللہ کی یاد پیدا ہو جائے، جن کو دیکھو تو اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، جن کو دیکھو تو اللہ سے الفت پیدا ہو جائے، جن کے چہروں کو دیکھو تو اللہ سے قربت حاصل ہو جائے۔ اب دنیا میں ایسا چہرہ تو کوئی نظر ہی نہیں آیا، ایسا چہرہ تو کوئی نظر ہی نہیں آیا، بنفس معصوم صرف علی کے لیے نبی نے فرمایا کہ وجہ کا وجہ اللہ، لسان کا لسان اللہ، ید کا ید اللہ، جب کا جب اللہ، نفس کا نفس اللہ، ایک سلام پڑھے محمد والے نشانیوں کو دکھائے۔ بڑی نشانی کیا ہے؟ یہ سب چھوٹی نشانیاں ہیں۔ اب جب نبی وہاں تشریف لے گئے تو اب یہ صاحب کہ اب وہ پروردگار عالم نے گفتگو فرمائی تو علی کے لہجے میں ایک مرتبہ نبی نے فرمایا کہ پروردگار یہ تو بول رہا ہے یا علی بول رہے ہیں؟ تو آوازیں قدرت آئی ہے، میرے حبیب ہے، میرے نبی ہے، میرے رسول اے مدثر ہے، مزمل ہے، طٰہٰ ہے، یاسین۔ ماجرا یہ ہے کہ چونکہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں نے موسیٰ سے گفتگو کی تو درخت میں آواز پیدا کر کے، مگر مجھے معلوم ہے کہ تمہارے دل میں علی سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے، لہذا ہم نے تم سے گفتگو کی ہے تو علی کے لہجے میں گفتگو کی ہے، علی کے لہجے میں گفتگو کی ہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب سے بھی گفتگو کرتا ہے تو سب کے لہجے میں نہیں۔ یہ دیکھیں نبی کو اللہ نے عرش پر بلایا، انہیں جانے کس کس مقام کی سیر پروردگار عالم نے کرائی اور گفتگو کی تو علی کے لہجے میں، اور یہ واضح ہو گیا کہ اللہ کو علی کا لہجہ اتنا پسند ہے کہ اس نے گفتگو کی ہے اپنے نبی سے تو علی کے لہجے میں، اور اسی لیے پیغمبر کو پوچھنا پڑا، اے پروردگار یہ بتا کہ تو بول رہا ہے یا علی بول رہے ہیں؟ آواز قدرت آئی کہ اللہ نہ زبان رکھتا ہے، اللہ نہ جسم رکھتا ہے، اللہ نہ مکان رکھتا ہے، مگر جو جس میں وہ چاہتا ہے اپنی آواز پیدا کر دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے پروردگار عالم نے علی کے لہجے میں گفتگو کر کے بتایا کہ دیکھو وہ کلیم اللہ بنے ہیں اور علی کا لہجہ لسان اللہ بنا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اسی لیے ہم لوگ آواز قدرت ہے، پوری معراج ظاہر بڑی تفصیلی گفتگو ہے کہ جو کتابوں میں موجود ہے کہ اگر وہ صرف واقع معراج، سفر معراج کو ہی زندگی بھر کوئی ذاکر و خطیب و راہب پڑھتا رہے
تو زندگی تمام ہو جائے گی، سفر معراج ختم نہیں ہو پائے گا، ذکر معراج تمام نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے کہ اللہ فرمانے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتِنَا، تاکہ میں اس کو اپنی بڑی نشانیاں دکھاؤں۔ اور یہ بڑی نشانی کیا ہے؟ تو اب اس کے لیے حدیث میں ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو عرش پر بلا کر کے علی سے ملاقات کرائی، اس لیے کہ یہ مولا علی آیت الکبریٰ ہے، اللہ کی بڑی نشانی ہے، اسی وجہ سے اس سے بڑی کوئی نشانی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا لقب آیت الکبریٰ ہے، کہ وہ سب سے بڑی اللہ کی نشانی مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سفر معراج، وہ جتنی بھی معراج کی روایتیں واقعات ہیں، ہر روایت ہر واقعہ مولا کی فضیلت، مولا کی منقبت سے بھرا ہوا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں جب نبی معراج میں تشریف، بہت سارے واقعات ہیں معراج جو ہے، جب نبی معراج، ایک تو یہ بھی ہے کہ صاحب جب نبی معراج میں تشریف لے جا رہے تھے، جبریل آپ کے ساتھ ساتھ تھے، بڑی بہترین سواری پورا، پھر نبی تشریف فرما تھے کہ صاحب وہ نبی چلتے رہے، ایک مرتبہ داہنی جانب سے آواز آئی، نبی نے داہنی جانب نہیں دیکھا، بائیں جانب سے آواز آئی، نبی نے بائیں جانب نہیں دیکھا، اور ایک متواضع قدرت آئے، میرے حبیب اچھا ہوا تم نے داہنی جانب نہیں دیکھا، اچھا ہوا تم نے بائیں جانب نہ دیکھا، اگر تم بائیں یا داہنی جانب دیکھتے تو تمہاری ساری قوم، تمہاری ساری امت یہودی بن جاتی، اگر تم بائیں جانب دیکھ لیتے تو تمہاری ساری امت عیسائی بن جاتی۔ اور یہ نبی کا سفر کیا ہے؟ سفر معراج۔ نبی کے سفر کو کیا کہا جاتا ہے؟ سفر معراج۔ تو یہ جو نبی عرش پر تشریف لے گئے، یہ کیا ہے؟ یہ معراج۔ ایک معراج وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی سے مخصوص کر دی، اور ایک معراج وہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں سے مخصوص کر دی۔ اور معراج کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن، یہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو نبی سے اس نے فرمایا کہ دیکھو دائیں بائیں مت دیکھنا، تمہاری امت یہودی عیسائی بن جائے گی، اب جن کی نماز معراج ہے ان کو دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے، ورنہ ان کا بھی شمار انہی کے ساتھ تو کہیں نہ ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے، روایت یہ بھی ہے، یہ دیکھیے صاحب، یہ کتاب یہ دیکھیے کہ یہ تتکال والی مجلس ہے، وہ مجلس بہرحال کہ وہ بانیان کی جانے سے پہلے سے لانے، مگر مجھے جو پڑھنے کے لیے وہ آرڈر ملا ہے وہ تتکال والا ہے، ظاہر تتکال میں جو بھی حاضر ہے وہ پیش کر دیا ہے، تو ظاہر ہے۔ اور ابھی اس سے پہلے ایک مجلس ہو چکی ہے، تو بہرحال مجلس ہے، ذکر حسین ہے، اور اللہ سے سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، کہ وہ ہم لوگ اہل بیت کی فضائلی زیادہ تر پڑھتے ہیں اور سب کو معلوم ہو جاتا ہے صاحب۔ تو چنانچہ کہ جب نبی معراج میں تشریف لے گئے تو اس کے لیے ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ جب نبی تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ اونٹوں کی قطار در قطار، قطار در قطار، قطار در قطار، وہ سلسلہ تھم ہی نہیں رہا ہے۔ ایک مرتبہ نبی نے جبریل سے پورے حالات بیان کرنے کو کہا، تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں، بھائی مجھ سے تو پہلے ظاہر ہے کہ مجھے تو کچھ علم نہیں ہے، تو کہا نہیں یہ بتاؤ کہ اس ماجرا کیا ہے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس وقت سے یہ قطار دیکھ رہا ہوں، یہ قطار اونٹوں کی قطار، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، اور ان کی پشت پر پچھ بار ہے۔ جبریل سے پوچھا رسول اللہ تمہاری عمر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ بس اتنا جانتا ہوں کہ ایک ستارہ ہے جو آسمان پر 30,000 برس میں ایک بار نکلتا ہے، اور اب تک ہم اس کو 30,000 بار دیکھ چکے ہیں۔ تو اتنی طولانی مدت، یہ طویل عرصہ زمانہ، اور یا رسول اللہ جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے اپنی زبان میں کہ اس وقت سے یہ سلسلہ دیکھ رہے کہ یہ سلسلہ در سلسلہ پیغمبر نے کہا کہ اس کو روکو اور پر صندوق جو لدے ہوئے اس کو کھولو۔ جبریل امین نے وہ صندوق کو
واقعہ سب پہ تالے لگے ہوئے تو اس میں سے کتاب نکلی، ایک کتاب نکلی، اور اس کتاب کو جبریل امین نے پڑھنا شروع کیا تو اس کتاب میں سارے کے سارے فضائل علی تھے، فضائل مولا علی تھے۔ یہ دیکھیے اب وہ آواز قدرت آئے میرے حبیب، یہ سارے کے سارے ناکے کی پشت پر جو صندوق لدے ہوئے ہیں، یہ سارے کی ساری صندوق میں علی کے فضائل ہیں۔ تو اب یہ ایک کتاب جو ہے جبریل امین نے پڑھی اور اس کے چند ہی ہو رہا، تو اب یہ پتا چلا کہ یہ جو قیامت تک جو یہ مجلسیں ہیں، محفلیں ہیں، اذکار علی ہیں، مناقب علی، فضائل علی، اللہ نے اسی لیے کہ ابھی ایک کتاب اگر کوئی پڑھ دے وہ دور نہ جائیے، وہ اپنی کتابیں وہ شیعہ مسلک کی، وہ فلاں مسلک کی، سروان یہ کتاب اگر صرف وہ ملا صالح کشفی ترمذی کی وہ کوکب دری کے چند ورق ہی پڑھ دیے جائیں تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں، ارے یہ کیسے پڑھ دیا، یہ کیسے پڑھ دیا، یہ کیسے پڑھ دیا، یہ کہاں سے پڑھ دیا، وہ کہاں سے پڑھ دیا۔ ارے جبریل جیسا ملک تو علی کے فضائل کو بیان نہیں کر سکتا ہے، دوسرے فضائل اہل بیت کہاں مکمل طریقے سے۔ اسی لیے نبی نے فرما دیا تھا اے علی اگر مجھے اس بات کا گمان نہ ہوتا کہ تمہارے بارے میں لوگ وہی کہنے لگیں گے کہ جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں خدا کہنے لگے تھے تو میں تمہارے وہ فضائل بیان کرتا کہ تم کدھر سے گزرتے تو لوگ تمہارے پاؤں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا دیتے۔ ایک سلوات پڑھے محمد چاہے اپنے ملک کی بات ہو یا کسی دوسرے ملک کی بات ہو، پڑوس کی بات ہو، کہیں بھی آپ دیکھیں جہاں اردو بولنے والے وہاں بھی، جہاں اردو نہیں بولنے والے وہاں بھی، ہر جگہ یہ سب سے زیادہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ عقائد پر حملے ہو رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جو حملے ہو رہے ہیں عزاداری پر، عقائد پر، ماتم پر، مجلس پر، ذکر پر، مناقب پر، فضائل پر۔ اعمال پڑھیے، اعمال پڑھیے۔ اچھا تو اعمال پڑھا جائے تو چلیے اعمال ہی پر گفتگو کر لیتے، اعمال پڑھ دیتے، لیکن یہ بھی کیا ہے کہ عمل وہ عمل ہی نہیں ہے جس میں علی کی محبت نہ ہو۔ وہ عمل ہی کیا ہے کہ جس میں علی کی محبت نہ ہو۔ سورہ غاشیہ پڑھا ہے نا، قرآن مجید کا بڑا مشہور و معروف سورہ غاشیہ۔ یہ دیکھیے ہماری بات نہیں، کوئی برا نہ مانے گا، جسے ہمیں معلوم ہے کہ ہم پڑھتے یہاں ہیں مگر لوگ پیچھے جا کے بہت آبجیکشن کرتے ہیں، دیکھیے یہ بھی پڑھ دیا، یہ بھی پڑھ دیا، سامنے ہمت نہیں پڑتی ہے۔ لیکن اب یہ دیکھیں ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں نا، ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل اتاک حدیث الغاشیہ، اے رسول کیا وہ ڈھانپ لینے والی خبر بھی آئی تمہیں؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کہ اس دن کچھ چہرے ہوں گے جن کی ہوائیاں اڑ رہے ہوں گے، چہرے فق ہوں گے، حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کہ ان کے چہرے پریشان ہوں گے، ان کے پاس عمل کا بہت بڑا پہاڑ ہوگا۔ عاملۃ ناصبہ، کہ ان کے عمل تہ پتہ لکھے ہوں گے، لگے ہوں گے۔ تسلا نارا حامیہ، اور آواز قدرت ہے کہ سب کو جہنم میں ڈال، سب کو جہنم۔ لیکن قرآن کی سورہ غاشیہ کی آیت مبارکہ ہے، اور اس آیت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ عمل کے ہمیں چھوٹ مل گئی ہے، نہیں، وہ عمل نہیں کہ جو یزید اور آل یزید نے انجام دیا، اس عمل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ عمل وہ ہے کہ جو آل محمد نے انجام دیا، جو کربلا والوں نے انجام دیا۔ یہ دیکھیے پروردگارم سورہ غاشیہ میں کیا فرما رہا کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، بالکل ابتدائی آیت مبارکہ ہے، پورے کی پوری قیامت کا اس میں منظر اللہ نے پیش فرمایا، پوری منظر کشی کی ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا ڈھانپ لینے والی خبر بھی تم تک پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کہ جس دن لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، بڑے خوف ہوں گے، بڑے خوفزدہ ہوں گی، اور ان کا یہ عالم ہوگا عاملۃ ناصبہ، ان کے پاس عمل کا بہت بڑا پہاڑ ہوگا، بہت بڑا ڈھیر ہوگا۔ تسلا نارن حامیہ، اے فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال دو۔ یہ پروردگار تو عمل کی دعوت دے رہا، اے بلو عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو۔ اس نے سارے والے انجام دیے کہ تہامہ کے پہاڑ کی مانند عمل کا پورا انبار لے کر کے آیا ہے، اور تو کہہ رہا سب کو جہنم میں ڈال دو۔ آواز قدرت آئے گی، ہم صرف
اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، بلکہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے کہ جس میں اہل بیت سے کی بلا ہو، اہل بیت کی اطاعت ہو، اہل بیت سے محبت ہو۔ ورنہ عمل کو شیطان نے بھی انجام دیا۔ کیا شیطان کے عمل سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اتنا بڑا وہ عمل کرنے والا کہ فرشتے بھی حیرت رہی، اتنی نمازیں، اتنی اتنے سجدے، اس قدر تسبیح، مگر ایک ہی معاملے میں ایسا وہ استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، وہ کافرین میں شمار کیا جانے گا۔ شیطان کے عمل کی مثل کوئی عمل کیا انجام دے سکتا ہے؟ اتنا بڑا عمل جس کے لیے روایتیں کہ صاحب وہ پہلے زمین پر رہتا تھا۔ شیطان جو ہے وہ اس کی قوم پر اللہ نے عذاب بھیج دیا، چونکہ وہ ساری قوم سرکشی بغاوت کی تاریخ اسلام میں مولانا نجم الحسن قرآنوی کی کتاب میں مل جائے گا، دوسرے علماء کی کتابوں میں مل جائے گا، جہاں وہ آدم جناب آدم کی خلقت سے پہلے کے واقعات موجود ہیں۔ وہاں وہ اللہ نے اس کی قوم پر عذاب نازل کر دیا، جب عذاب آیا تو ساری قوم تہس نہس ہو گئی، سب برباد۔ یہ تنہا تھا، بڑا عابد، بڑا زاہد، اسے فریاد پروردگار تنہا میں کیسے رہوں؟ تو پروردگار عالم نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، یعنی فرشتوں کی پاس بلا لیا، اپنی بارگاہ بلا لیا۔ وہ چوتھی منزل چوتھے آسمان پہنچا اور سارے فرشتے اس کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتے تھے۔ اس قدر عابد، اس قدر زاہد، اس قدر پرہیزگار کہ صاحب اس کے لیے مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل کہ وہ اس ملعون نے، شیطان ملعون نے، ابلیس نے وہ 2 رکعت نماز وہ 4 لاکھ سال میں ادا فرمائی۔ لیکن 2 رکعت نماز ہم لوگ کتنی دیر لگتی ہے؟ بات کو ایسی دھنا کہ وہ لگتا ہے شتابدی ایکسپریس چل رہی ہے، وہ لگتا ہے کہ وہ اطمینان سے نماز پڑھو، اس لیے کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، آل محمد کا کیا وہ سبق ہے۔ اور اگر شیعہ نماز نہ پڑھیں گے، آل محمد کے ماننے والے نماز نہ پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ اس لیے کہ یہ تو ایک الزام ہے کہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے، اچھا تو آپ بہت پڑھتے ہیں؟ ارے بھائی وہ شیعہ نماز ہی پڑھتے اس لیے کہ نماز شیعوں کے ہی لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شیعہ نماز اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے آئی ہے، اس لیے کہ نماز میں سر کسی اور نے نہیں لگایا ہے، ہمارے امام کا سر کاٹا گیا ہے۔ تو زندے کے فضائل تب یہ دیکھیے کہ 2 رکعت نماز اتنے لاکھ برس میں اس نے ادا کی، وہ بھی وہ یہاں کی سال تھے، یہ وہاں کے سال، مگر یہ دیکھیے اتنی نمازیں، اتنی عبادتیں، اتنے سجدے، اتنی تسبیحیں، مگر اس اللہ نے کیا فرمایا؟ کانا من الکافرین، وہ چھپے ہوئے کافروں میں سے تھا۔ کانا لفظ ماضی کہ وہ کانا من الکافرین، وہ کافرین میں سے تھا، چھپا ہوا تھا، پتہ نہیں چل پا رہا تھا۔ نماز پڑھو گے، نماز پڑھتا رہا، وہ نہ جانے کس کی عبادتیں کرتا رہا، مگر کیا فرما رہا اللہ؟ کانا من الکافرین، وہ کافرین میں سے تھا۔ پتا چلا کہ جب وہ کسی کی خلافت کا، کسی کی حکومت کا، کسی کی ولایت کا اعلان ہوتا ہے تو چھپے ہوئے کافروں کا پتا چل جاتا ہے۔ یہ دیکھیے اتنے 1000 برس تک وہ چھپا ہوا تھا، واضح نہیں پایا، کھل نہیں پایا، ادھر والا ہے ادھر والا ہے، فرشتے سمجھتے رہے کہ بہت عابد ہے، بہت زاہد ہے، بہت پرہیزگار ہے، اس کی عبادت کو دیکھ کے دھوکہ کھا گئے، اس کے سجدے کو دیکھ کے لوگ سمجھ رہے تھے، اس کی عبادتوں کو دیکھ سمجھ کے خوش میں مبتلا تھے، مگر کب پتا چلا؟ جب آدم کے سجدے کی بات آئی، آدم کے سجدے کی بات آئی تب پتا چلا اچھا یہ اس پارٹی کے نہیں ہے، اس پارٹی والے ہیں۔ تو پتا چلا کہ جب آدم کی خلافت کا اعلان ہوا تو چھپے کافروں کا پتا چل جاتا ہے، غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو چھپے ہوئے منافقوں کا پتا چل گیا۔ ایک سلام پڑھے محمد والوں، یہی وہ غدیر و کربلا ہے کہ اگر اپنے مذہب سے غدیر کو ختم کر دیا جائے تو پھر یہ مذہب تشیع نہ رہ جائے، اگر کربلا کو ختم کر دیا جائے تو پھر یہ مذہب مگر ایک مسلک اہل بیت نہ رہ جائے۔ اس وجہ سے
یہ غدیر اور کربلا یہ مذہب تشیع کی دو اہم ترین اساس ہیں، اور یہ چوتھے امام کا بڑا کرم ہے، بی بی زینب کا بڑا احسان، وہ قید و بند میں رہ کر کے غدیر کی حفاظت کی ہے، کربلا کی حفاظت۔ اللہ اکبر، کتنے درے پڑے ہیں سید سجاد کے پوچھنے والے، کتنے تماچے کھائے ہیں بی بی سکینہ، کیا کیا اذیتیں برداشت کی ہے بی بی زینب نے۔ اللہ اکبر، یہ کربلا کے اسیروں کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ یقیناً اگر یہ بیویاں، یہ سیدانیاں کہنا بہت آسان، تصور کے ساتھ ان مصائب و آلام کے دور کو مکمل کر لینا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اگر انسان کے پاس شیر جیسا دل بھی ہو، وہ بھی پگھل جائے، برداشت نہیں کر دکھائے جائے واقعہ کہ وہ حسین نے مدینے میں شیر پالا، مدینے والے حسین کی شیر کو دیکھ کر کے لرز جاتے تھے، خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ تو ایک دن بہت سارے افراد حسین کے پاس ہے، آقا آپ کا شیر جوان ہو گیا، ہمیں آپ کے شیر سے ڈر لگتا ہے۔ امام نے اس کا نام ابو الحارث رکھا تھا، فرمائے ابو الحارث تو کربلا چلا جا اور کربلا کے جنگل میں رہنا۔ چنانچہ اب وہ جب عاشور کا دن مکمل ہو گیا، حسین کی لاش کو پامال کی جانے کی خبرداری، بی بی زینب نے جناب فضہ سے یہی فرمایا تھا، اے فضہ میرے بھیا کے شیر کو بلا۔ جناب آج وہ مقام محفوظ ہے کربلا میں جہاں سے بی بی نے آواز دی تھی، ابو الحارث۔ چنانچہ واقعہ مختصر، مسائل مختصر یہ کہ رابی کہتا ہے کہ اہل حرم تو اسیر کر لیے گئے اور 3 دن تک حسین کا لاشا میرے گھوڑوں پر پڑا رہا، ورنہ عجیب کیفیت، ورنہ کوئی آنسو بہانے والا، کوئی نوحہ پڑھنے والا۔ تو بنی اسد کے راوی کا بیان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں دور سے شہیدوں کے بے کفن لاشوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے اسی اثنا میں ہم نے دیکھا کہ ایک شیر کربلا کے جنگل میں آیا، اس نے حسین کی لاش کا طواف کیا، 7 مرتبہ طواف کیا اور پھر چلا گیا، اور کچھ دیر کے بعد پھر آیا اور پھر امام کے لاشے کے قریب آگے کچھ گفتگو کی، پھر چلا گیا۔ یہ بار بار شیر آتا تھا جاتا تھا، آتا تھا جاتا تھا۔ یہ راوی بڑا حیران ہوا، یہ ماجرا کیا ہے؟ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ شیر نے چیخ ماری اور حسین کے لاشے کے قریب ہی جان دے ڈالی۔ یہ راوی امام کے لاشے کے پاس پہنچا، کعب سیدہ کے لال ہیں، صاحب اعجاز کے بیٹے ہیں، بتائیے ماجرا کیا ہے؟ امام کے لاشے فیصل سے آواز آئی، سونے بنی اسد کے مرد، یہ میرا شیر ہے جسے ہم نے کربلا میں پالا تھا، مگر مدینے والے جسے ہم نے مدینے میں پالا تھا، بعد میں ہم نے حکم دیا تھا تو مدینے سے کربلا چلا جا۔ چنانچہ جب میری لاش کو پامال کر دیا گیا تو اس کی ذمہ داری یہ تھی، بار بار آ کے بتاتا تھا، آقا آپ کی بہنوں کو اسیر کر لیا، آقا آپ کی بہنوں کو تماشے لگائے، آقا یہ تو دیکھ رہا ہے بار بار شیر آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، یہ بار بار بتاتا تھا، آقا آپ کی سکینہ کی گوشواری اتار دیا، آقا اب آپ کی بہنوں کی چادریں دوبارہ پھر سینی، آقا
اب ام البنین کے شیروں کی داستان سنیے. ارے مدینہ پہنچا قافلہ، ام البنین آگے آگے. ارے میرے عباس کے رہتے ہوئے میرے شیروں کس نے میرے حسین کو ذبح کر دیا، کس نے میری زینب کی چادر سے بدل پہنچ گئی. بی بی زینب آقا زادی بتاؤ کہ میرا حسین پہلے مارا گیا، میرا عباس مارا گیا. ارے بدر بی بی زینب نے فرمایا اے میری ماں، کس کی مجال ہے جو عباس سے رہتے ہوئے. مگر اے بدر بی بی زینب کے اس پیر پر ام البنین نے فرمایا کہ کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے. ہم نے سنا کہ میرے لال کے بازو طلب کر دیے گئے، میں نے سنا کہ میرے لال کے سر پر گز لگا. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی میرے لال پر گز لگا دے. بی بی زینب نے بڑا واقعہ بیان کرا، اے اماں بازو طلب ہو گئے تھے، مشکلے میں تیر لگ چکا تھا، میرے آنکھ میں تیر آ کر کے لگا. میرے بھیا نے سر کو جھکایا، رت تیر کو اپنے دونوں زانوؤں سے دبایا. اسی اثناء میں کسی ظالم کو موقع ملا، اس نے آپ کے سر مبارک پر گولی لگایا. میرا بھیا آقا حضور کربلا، واہ حسینہ واہ مظلومہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. رجل قضاء و تسلیم علیہ پڑھے گا. محمد و آل محمد کے واسطہ اس خلیل ذکر کو قبول فرما. ذکر محمد و آل محمد کے صدر میں حضرت کی جان والی ایمان آپ کے بعد مجھے پریشان پانی حاضرین سامی نوحہ سلام عصیہ بیان امام مظلوم کی عظام دام درم سخنے. کسی بھی اعتراض حصہ لینے والے پروردگار عالم مظلومین کربلا کا واسطہ دے کر دل پاک کا دعا کرتے ہیں کہ تمام کے تمام عزاداروں کو ہر طرح کی عرضی اور سماعی بلاؤں سے محفوظ فرما. جو بھی افراد، جو بھی مومن و مومنات، ہماری بھائی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بچے، قوم و ملت کی بزرگ افراد جہاں جہاں بھی خدا نخواستہ اگر اس بیماری سے متاثر ہو چکے پروردگار عالم کربلا کی اس بے کس شہزادی زینب کا واسطہ یہ تمام کے تمام بیماروں کو جلد جلد شفا کامل و عاجل فرما اور زمانہ کو عاجل فرما. ہم سب کو امام کے ناصری مشمار فرما. ماتم حسین